بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عادات امام بخاری، صحیح بخاری کے اندر یہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور ساتھ ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں خصوصیات صحیح بخاری۔ خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ ہے تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ یعنی یہ جس وقت آپ بخاری شریف پڑھیں گے تو کئی جگہ ایسی ہیں کہ کتاب کے دوران، مثلا کتاب الزکوٰۃ ہے، اس کے شروع میں نہیں بلکہ دوران کہیں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کچھ ابواب پہلے ہیں، کچھ ابواب بعد میں ہیں، درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہ تو یہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے، یعنی پوری کتاب صحیح بخاری، اور نہ کتاب کے اندر جو کتابیں ہیں وہ شروع ہو رہی ہے، تو یہ درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ خصوصیت اس کے لحاظ سے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب تصنیف کے دوران کہیں انقطاع واقع ہو جاتا تھا، انقطاع واقع ہو جانا یہ ہے کہ مثلا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرنا ہے تو اب اس دن نہیں لکھ سکتے، یا بیماری کی وجہ سے انقطاع آیا ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ جب انقطاع آیا ہے تو یا تو کوئی ایک کتاب مکمل ہو چکی ہے، یا اب کتاب مکمل نہیں ہوئی، شروع ہوئی تھی، چند حدیثیں لکھی تھیں تو انقطاع آ گیا۔ تو امام بخاری انقطاع کے بعد جب دوبارہ لکھنا شروع کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے۔ تو یہ دوبارہ کتاب کے شروع سے بھی ہو سکتا تھا اور دوبارہ کتاب کے دوران بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ وجہ ہے کہ احادیث کے درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ہے۔ تو یہ خصوصیات میں سے ہے، یعنی ویسے عادات میں اگر لائیں تو اس میں بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ ایک علیحدہ ہم نے باب بنایا ہے خصوصیات کا، کہ عام جو کتابیں ہیں ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز میں ہی ہوتا ہے، کتاب کے آغاز میں یا کتاب کے آگے جو اہم حصے ہیں ان کے آغاز میں۔ تو دوران کتاب ایسا نہیں ہوتا، لیکن بخاری شریف میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ دوران احادیث اگرچہ وہ کتاب کا آغاز نہیں ہے پھر بھی وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ انقطاع ہوا تھا، انقطاع خواہ سفر کی وجہ سے ہو یا بیماری کی وجہ سے ہو یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے ہو، تو دوبارہ جب امام بخاری کام شروع کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ لکھتے بھی تھے۔ تو اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کے دوران بھی موجود ہے۔ یہ جلد نمبر 1 سے 158 صفحہ نکالیں، 58 نکال لیا ہے؟ تو نیچے جو ہے لکھا ہے باب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ، لکھا ہے نا؟ تو اس سے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں سے کوئی کتاب شروع نہیں ہو رہی، یعنی حج کی کتاب تو اس سے پہلے سے شروع ہے، تو یہاں جو ہے وہ اس کا ایک باب شروع ہو رہا ہے، اور یہ کوئی ان کا قانون نہیں کہ ہر باب سے پہلے بسم اللہ لکھیں، کیونکہ سینکڑوں باب ہیں جہاں نہیں لکھا ہوا۔ تو یہاں جو لکھا ہے تو اس کا سبب یہ تھا کہ انقطاع کے بعد دوبارہ شروع کی، جس طرح آگے جا کے پھر تھوڑی دیر کے بعد ہے باب استعانۃ الید فی الصلاۃ، تو
اس میں پہلے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، تو یعنی ایک بار انقطاع ہوا، پھر کچھ کام کیا، پھر انقطاع ہو گیا، تو دوبارہ جب شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ تو یہ یعنی جو ہم تمہید لکھوا رہے ہیں اس کا تعلق پوری بخاری کے حل کے ساتھ ہے، یعنی اگر یہ پتہ نہ ہو تو پھر بندہ جواب نہیں دے سکتا کہ درمیان میں یہاں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لکھا ہوا ہے۔ اگر لکھنا تھا تو پھر ہر باب کے شروع میں لکھتے، جبکہ ہر باب کے شروع میں نہیں ہے، تو پھر بعض کے شروع میں کیوں ہے؟ تو اس کا یہ سبب ہے جو بتایا گیا۔ اچھا جی، دوسری خصوصیت ہے تمرید۔ تو حدیث سے ہٹ کے ویسے جو ہے وہ تمرید جو ہے جدید عربی میں یہ جو نرسنگ کا شعبہ ہے اس کو کہتے ہیں، اور نرس کو ممرضہ کہتے ہیں۔ ممرضہ، مرضہ یمرضو، اس سے اسم فاعل مؤنث ممرضہ، تو اب لغوی معنی بنتا ہے بیمار کرنے والی، بیمار کرنے والی۔ تو نرس جو ہوتی ہے اس کو ممرضہ کہا جاتا ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ وہ بیمار کرنے والی ہے۔ تو یہاں باب تفعیل کے اندر جو سلب کا خاصہ ہے وہ پایا گیا ہے، یعنی بیماری دور کرنے والی۔ یہ خواص پڑے ہوئے ہیں نا اپنے ابواب کے، تو جس طرح کہ حمزہ سلب کا ہوتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو طاقت نہیں رکھتے ان پر فدیہ ہے۔ تو نہیں یہ نہیں ہے لا یطیقونہ، یطیقونہ کے اندر جو حمزہ ہے وہ سلب کا ہے، تو یطیقونہ کا معنی ہے طاقت نہیں رکھتے حمزہ کی وجہ سے۔ تو جس طرح باب افعال میں سلب کا خاصہ ہے، تفعیل میں بھی سلب کا خاصہ ہے۔ تو یہ باب تفعیل میں سلب ہے کہ ممرضہ اس خاصے کی وجہ سے یہ اس کا معنی ہے بیماری کو دور کرنے والی، یعنی نرس جو کہ بیمار کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ تو حدیث کے اندر جو تمرید ہے یہ پرانی عربی کے لحاظ سے ہے، یعنی جدید عربی میں جو نرس والا معنی ہے اس کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اور یہ تمرید بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ بخاری شریف میں بعض جگہ پہ مجہول صیغے ذکر کرتے ہیں۔ مجہول صیغے مثلا روے یا یذکرو، یقالو، یحکا، یحکا کشک والے کاف کے ساتھ۔ تو اس سے پھر کئی مقاصد ہوتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جب صیغہ تمریز ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلا مقصد ہوتا ہے ضعف سند یا عدم جزم بالصحہ، کہ جس چیز کو مجہول صیغے سے بیان کیا ہے وہاں سند ضعیف ہے اور اس کے صحیح ہونے کا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جزم نہیں ہے۔ تو یہ مثال کے طور پر آپ کی بحث کسی کے ساتھ جاری ہے اور آپ کی دلیل بھی صحیح بخاری سے ہے اور وہ بھی صحیح بخاری سے دلیل پیش کر رہا ہے، مگر جو دلیل وہ پیش کر رہا ہے وہ صیغہ مجہول سے ذکر کی گئی ہے اگرچہ صحیح بخاری میں ہے، تو پھر وہ آپ کی دلیل کے ہم پلہ نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری کو اس کا جزم نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے، بلکہ اس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ ضعیف ہے۔ تو اگرچہ وہ ذکر بخاری میں ہی ہے لیکن چونکہ صیغہ مجہول سے ہے تو اس واسطے وہ جو صیغہ معلوم سے ذکر کی گئی اس کی ہم پلہ نہیں ہے۔ دوسری وجہ روایت بالمعنی ہے، یعنی جب امام بخاری کسی سے روایت بالمعنی کرنا چاہیں تو پھر بھی مجہول کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ روایت بالمعنی یہ ہے کہ لفظ راوی کے اپنے ہیں، وہ نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے ہو بہو وہ نہیں، لیکن مفہوم وہی ہے۔
تو یہ ہے روایت بالمعنی۔ اب یہ دوسرے مقصد کے لیے اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجہول بولا ہے تو اب یہ یعنی ثقاہت کے لحاظ سے جو صحیح معلوم بولا ہے اس کے ہم پلہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ قرینے سے معلوم ہوگا کہ امام بخاری نے جو مجہول بولا ہے اس کی وجہ ضعف سند ہے یا اس کی وجہ روایت بالمعنی ہے، یعنی روایت بالمعنی کے اندر وہ کمزوری نہیں آئے گی جو کہ ضعف سند کی وجہ سے آئے گی، اگرچہ روایت بالمعنی تقابل کے طور پر روایت باللفظ کے مقابلے میں یہ اس درجے پہ نہیں، کیونکہ بعض کے نزدیک روایت بالمعنی جائز ہی نہیں، روایت باللفظ ہی کرنی چاہیے۔ اچھا جی، تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مقصد اختصار حدیث ہے، اس لیے یعنی مجہول کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب جلد نمبر 1 میں صفحہ 12 دیکھیں، باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ، یہ چند لائنیں چھوڑ کر شروع میں اس میں آگے جا کے ذکر آتا وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ، نظر آیا ہے نا، حسن بصری وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ، ایک تو یہاں یعنی سند ذکر نہیں، تو یہ مجہول سے ذکر کیا گیا، یعنی امام حسن سے جس نے ذکر کیا ہے اس کا نام بھی معلوم نہیں، یا جان بوجھ کے اس کا نام ذکر نہیں کیا، مجہول طریقے سے اس کو ذکر کیا۔ تو یہ ہوگا کہ یہ صیغہ تمرید سے ذکر کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں جو دلیل سند سے ہوگی صیغہ معلوم کے ساتھ وہ قوی ہوگی، چونکہ اس بات کو صیغہ تمرید سے ذکر کیا گیا ہے۔ یذکر عن الحسن، اس میں ان وجوہات میں سے ایک وجہ کوئی پائی گئی ہے جس میں سر فہرست ضعف سند ہے، یعنی امام بخاری سے لے کر حسن بصری تک کی جو سند ہے درمیان میں اس سند کے اندر ضعف ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح ذکر کیا گیا ہے مجہول طریقے سے۔ کتنی خصوصیات ہو گئی ہیں؟ پہلی کون سی لکھی ہے؟ 2 ہی ہیں، یعنی پہلی تسمیہ ہے اور دوسری جو ہے وہ تمرید ہے۔ تیسری ہے قال فلان، یعنی قال فلان کا یہ مطلب نہیں کہ قال فلان ہی لکھا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ قال الحسن بصری، یعنی یہ نہیں ہے حدثنی یا اخبارانی یا انبانی، یہ لفظ لکھے بغیر صرف ہے قال الحسن بصری، یعنی قال فلان کا یہ مطلب نہیں کہ فاعل قائل کا نام بھی نہیں لکھا ہوگا، نام لکھا ہوگا تو فلان، جس طرح آپ کہہ دیتے ہیں فلاں فلاں، یعنی کوئی بھی چونکہ ہو سکتا ہے آگے قائل، اس واسطے خصوصیت لکھتے وقت ہم کہیں گے قال فلان کہنا۔ آگے مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ جو مشہور طریقہ ہے حدثنی اخبارانی انبانی، ان میں سے کوئی لفظ موجود نہیں ہے، بلکہ صرف ہے قال فلان۔ تو قال فلان مثلا ایک بات جو ہے وہ علامہ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تو آپ اس کو ذکر کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں قال البندیالوی، یعنی یہ کہنا جائز ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ اس وقت بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب ڈائریکٹ نہ بھی سنا ہو تو قال فلان کہا جا سکتا ہے، یعنی قال فلان جو ہے یہ محض مذاکرہ پہ دلالت کرتا ہے، یہ تحدیث پہ دلالت نہیں کرتا، مذاکرہ پہ دلالت کرتا ہے، تحدیث پہ دلالت نہیں کرتا۔
تو یہ جزمن سماع پر دلالت نہیں کرتا۔ مثلا جس وقت آپ ایک بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں قال الشیخ عطا محمد البندیالوی رحمہ اللہ تعالی، تو اس میں دو احتمال ہیں، یعنی ایک وہ بندہ بھی اس طرح کہہ سکتا ہے جس نے براہ راست ان سے سنا ہے، وہ ایسا کہہ رہے تھے، وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جس نے براہ راست نہیں سنا، درمیان میں واسطہ ہے اور اس نے واسطے سے سنا ہے، تو پھر بھی قال فلان کہہ سکتا ہے، اگرچہ حدثنی نہیں کہہ سکتا، اخبرانی نہیں کہہ سکتا، مگر قال فلان کہہ سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر حدثنی اور قال فلان میں فرق ہے کہ حدثنی تو جزمی طور پر سماع پہ دلالت کرتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نے مجھے حدثنی حدیث بیان کی، تو یہاں تو جزمی طور پر سماع ہوگا، لیکن جب قال فلان ہوگا تو جزمی طور پر سماع نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ ہو، سنا اس نے ہو اور یہ اس واسطے سے سن کے کہہ رہا ہے قال فلان، تو یہ طریقہ بھی ایک خصوصیت ہے صحیح بخاری شریف میں کہ قال فلان کہنا، جو کہ مذاکرہ پر دلالت کرتا ہے، تحدیث پر دلالت نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بات قال فلان سے کہی جا رہی ہے وہ بات جو ہے سماع پر حتمی طور پر دلالت نہیں کرتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سماع ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی امکان ہے کہ سماع ہو، اور یہ بھی امکان ہے کہ سماع تو اصل میں جو درمیان میں واسطہ ہے اس کو ہے، اور اس سے جو آگے ذکر کر رہا ہے قال فلان کہے کہ اسے سماع نہیں ہے۔ تو یہ جزمی طور پر قال فلان جزمی طور پر سماع پہ دلالت نہیں کرتا۔ یہ صفحہ نمبر 14 دیکھیں، باب قول المحدث حدثنا و اخبرنا و انبانا، آگے لکھا ہے قال لنا الحمیدی، یہ ہے قال فلان، قال لنا الحمیدی، ہمیں حمیدی نے یہ بتایا۔ اب جو اس کے بعد لکھا ہوا ہے قول، یہ ضروری نہیں کہ امام بخاری نے حمیدی سے سنا ہو، یعنی یہ بھی احتمال ہے کہ خود سنا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ کسی اور شاگرد نے سنا تھا اور امام بخاری نے بھی اس سے سن لیا شاگرد سے، تو یہ یعنی مطلقاً مذاکرہ پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اس میں یہ شرط ہے کہ حمیدی نے کہا ضرور ہے کسی موقع پر، اگرچہ یہ ذکر کرنے والے نے اس سے سنا یا اس کے پاس بیٹھے ہوئے بندے سے آگے سنا۔ قال فلان میں یہ گنجائش نکل آتی ہے کہ ڈائریکٹ سننا اس میں شرط نہیں ہے، بلکہ انڈائریکٹ سنے ہوئے کو بھی قال فلان سے ذکر کیا جا سکتا ہے، جبکہ انڈائریکٹ سنے ہوئے کو حدثنی سے ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو بات بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ روایت کر رہے ہیں مجھ سے سن کے، تو اس کو آپ قال فلان تو کہہ سکتے ہیں، یعنی میرا نام لیے بغیر بندیالوی صاحب کا نام لینا قال عطا محمد البندیالوی، لیکن آپ حدثنی عطا محمد نہیں کہہ سکتے، یعنی حدثنی عطا محمد میں کہہ سکتا ہوں یا ان کے پاس جنہوں نے براہ راست ان سے وہ بات سنی ہوئی ہے، تو پھر ورنہ جو ہے وہ قال فلان کہنا جائز ہوگا۔ اور اس میں دو احتمال ہیں، کبھی یہ بندہ جو قال فلان کہہ کے عبارت روایت کر رہا ہے اس نے ہو سکتا ہے ڈائریکٹ سنا ہو سکتا ہے ڈائریکٹ نہ سنا ہو، بلکہ بذریعہ واسطہ اس تک بات پہنچی ہو، تو اس واسطے یعنی قال فلان مذاکرہ پر دلالت کرتا ہے، حدثنی پر دلالت نہیں کرتا۔ مختار امام بخاری کی تعیین،
یعنی مختار مذہب امام بخاری کے نزدیک کیا ہے، جہاں پر اختلاف ہو تو محل اختلاف کے اندر کیسے تعیین ہوگی کہ اس میں سے امام بخاری کا مختار کیا ہے؟ تو اس میں بھی امام بخاری نے اپنا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے، یہ لفظ بولنے کے بغیر والمختار عندی، کہ میرے نزدیک مختار یہ ہے، یہ لکھے بغیر امام بخاری ظاہر کرتے ہیں کہ میرا مختار کیا ہے۔ پہلے یہ ذکر گزرا ہے کہ جب کئی سند کے لحاظ سے کہ جب کئی شیوخ سے امام بخاری نے ایک حدیث سنی ہو تو اساتذہ میں سے جن کا ذکر آخر میں کریں تو لفظ اس کے ہوتے ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ اس سے علیحدہ ہے کہ جہاں پر محل اختلاف ہو اور ایک ہی مسئلہ کے اندر مختلف مذاہب ہوں، تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس قول صحابی یا تابعی سے بحث کو شروع کریں، وہ سب سے پہلا قول جو ہے وہ امام بخاری کا مختار ہوتا ہے۔ اگلی خصوصیت ہے عدم تکرار۔ تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بخاری شریف تو تکرار سے بھری ہوئی ہے، یعنی ایک حدیث 20 مرتبہ ذکر ہے، تو یہ اچھی خصوصیت ہے عدم تکرار۔ یہ تو پھر خصوصیت ہونی چاہیے تکرار، کہ اتنا زیادہ تکرار ہے امام بخاری نے بخاری شریف میں کیا ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پالیسی طے شدہ ہے وہ عدم تکرار کی ہے۔ تو عدم تکرار کی پالیسی بناتے ہوئے پھر بھی جو تکرار کرنا پڑا تو وہ اعلی مقاصد کے پیش نظر کرنا پڑا، ورنہ امام بخاری کے نزدیک جو بخاری شریف میں پالیسی ان کا بیانیہ ہے وہ ہے عدم تکرار، جس کا انہوں نے خود بخاری میں اعلان کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے عدم تکرار کی۔ وہ صفحہ نمبر 226 نکالیں، جلد نمبر 1۔ اب اس میں شروع میں لکھا ہے باب التعجیل الی الموقف، موقف کی طرف جلدی جانا۔ موقف جدید عربی میں یعنی بس سٹاپ کو کہتے ہیں، تو قدیم عربی کے اندر جو ہے وقوف کی جگہ یعنی میدان عرفات بھی موقف ہے، پھر مزدلفہ میں بھی موقف ہے، منا بھی موقف ہے۔ تو یہ باب ہے موقف کی طرف جلد جانا، یعنی یہاں پر مراد ہے میدان عرفات کی طرف۔ آگے ہے قال ابو عبداللہ، نظر آ رہا ہے نا؟ اس کا کیا معنی ہے؟ تو امام ابو عبداللہ کون ہے؟ یعنی خود امام بخاری جو ہیں جب اپنا وہ کوئی خاص قول ذکر کرنا چاہیں تو یہ نہیں کہتے قلت، کہتے ہیں قال ابو عبداللہ، یعنی غیب کے صیغے کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اور یہ کنیت ہے امام بخاری کی، قال ابو عبداللہ شزاد فی ھذا الباب ہم ھذا الحدیث۔ اچھا جی، اب یہ اس میں اور کئی چیزیں آ گئی ہیں۔ یہ جو ہم ہے نا، اس میں زیادہ احتمال یہ ہے کہ یہ انہوں نے فارسی کا لفظ استعمال کیا۔ فارسی میں ہم جو بھی کے معنی میں آتا ہے، ہم پڑھا ہوا ہے نا بھی کے معنی میں، یا بھول گیا فارسی؟ تو ہم شرائط وضو یہ بھی شرائط وضو ہیں۔ تو دوسرا قول ہے، یہ اب دیکھیں 5 نمبر حاشیہ پہ کرمانی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے وَكَلْمَ ہم بِفَتْحِ الْہَاء وَسُکُونِ الْمِیم قِیلَ إِنَّهَا فَارسِیَّةٌ وَقِیلَ عَرَبِیَّةٌ وَمَانَهَا قَرِیبٌ مَانَا ایضًا، یعنی ایضًا جو عربی کا لفظ ہے اس کے قریب اس کا معنی ہے۔ تو یا تو یہ
فارسی کا لفظ استعمال کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی فارسی چونکہ عربی کی ہمشیرہ ہے اور تمام بولیوں میں سے قریب ترین ہے، اس طرح رائج بھی تھی عربوں میں، تو یا تو یہ وہ ذکر کیا یا پھر عربی کا لفظ ہے یہ مستقل ہم جو ایدن کے معنی میں ہے، تو یہ دونوں قول امام کرمانی نے ذکر کی ہیں۔ تو قال ابو عبداللہ یزاد فی ھذا الباب ہم ھذا الحدیث، یعنی اس باب میں بھی اس حدیث کو زائد کیا جائے گا، آگے بدل ہے کون سی؟ مالک عن ابن شہاب ولکنی ارید ان ادخل فیہ غیر معاد، یہ جو ہم اس وقت لکھوا رہے ہیں کہ پالیسی امام بخاری کی کیا ہے کہ لاکنی ارید ان ادخل فیہ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس باب میں یہ حدیث ذکر کر دوں، کیسے؟ غیر معاد، تکرار کے بغیر، یعنی صرف اس کی طرف جو اشارہ کر دیا ہے وہی کافی ہے، غیر معاد، عود سے اسم مفعول، غیر معاد کہ درحال کہ اس کو لوٹایا نہ گیا ہو، لوٹائے بغیر، یعنی اصل امام بخاری کی پالیسی یہ تھی کہ کوئی حدیث لوٹائی نہ جائے، لیکن پھر بھی جو اتنا تکرار ہوا تو وہ اعلیٰ مقاصد کے پیش نظر ہوا۔ اصل امام بخاری قائل عدم تکرار کے، تو ابھی پتہ نہیں کتنا انہوں نے عدم تکرار کیا اپنی پالیسی کی بنیاد پہ، اور پھر بھی جو تکرار ہے یہ پھر ناگزیر تھا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا، تو آپ کو وہ تکرار کرنا پڑا۔ اصل آپ کا مذہب تکرار نہیں ہے کہ ایک ہی بات بار بار کی جائے، مذہب یہ ہے کہ یعنی آپ کا طریقہ کہ تکرار نہ کیا جائے، اس کے باوجود جو کرنا پڑا تو وہ مجبوری کے پیش نظر کے علمی فوائد تھے جس کی بنیاد پہ ایک ہی حدیث بار بار امام بخاری نے بعض احادیث میں سے ذکر کی۔ اچھا جی، اب یہ تو ہو گیا کہ بیانیہ اصل میں پالیسی عدم تکرار ہے، پھر تکرار کی وجوہات کیا ہیں؟ تو مطلب یہ بنا کہ جب کسی اعلیٰ مقصد کے لیے تکرار کیا گیا ہے تو وہ حقیقتاً تکرار نہیں، حقیقتاً تو نیا فائدہ ہے، پہلے والی بات نہیں بلکہ نئی بات ہے، تو حقیقتاً تکرار نہیں بظاہر تکرار ہے۔ تو اس کی وجوہات، پہلی وجہ ہے اختلاف فی السند او المتن، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ پہلے بھی اگرچہ ذکر کیا گیا ہے اس حدیث کو مگر اس کی یہ سند بھی ہے، پہلے والی سند کے علاوہ یہ سند بھی ہے، دوبارہ اس لیے اس کو ذکر کیا، یا یہ بتانا مقصود ہے کہ متن تو اس کا پیچھے بھی گزر گیا ہے مگر اس کا متن اس طرح بھی ہے جس میں نئے الفاظ بھی ہیں، تو یہ تکرار کی وجہ ہے اختلاف فی السند او المتن، یعنی یا ہے دونوں میں سے ایک۔ دوسری وجہ اختصار متن، کہ پہلے بھی گزر چکی ہے لیکن اب مختصر کر کے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تیسری وجہ متصل اور معلق کا فرق، مطلب یہ ہے کہ پہلے یہی حدیث گزری ہے لیکن متصل گزری ہے، اور اب وہی حدیث ہے لیکن معلق ہے، تو متصل اور معلق کا فرق ظاہر کرنے کے لیے۔ چوتھی وجہ، ایک حدیث جو ہے اس میں اختلاف ہے موصول یا مرسل ہونے کے لحاظ سے، ایسے ہی موقوف یا مرفوع ہونے کے لحاظ سے۔ امام بخاری جو ہیں اس میں سے ایک احتمال کو راجح قرار دینا چاہتے ہیں، تو یہ ایک احتمال کو راجح قرار دینا
مقصد پیش نظر رکھ کے بھی تکرار کرتے ہیں۔ نمبر 5، یعنی اکثر جو تکرار کا مقصد ہوتا ہے وہ ایک ہی حدیث سے مسائل کثیرہ کا استنباط ہوتا ہے۔ ایک ہی حدیث کو بار بار ذکر کرنے کا مقصد نئے نئے مسائل کا استخراج اور استنباط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ جو حدیث ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی، حضرت بریرہ ان کی آزادی کے لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ بریرہ آزادی چاہتی ہیں، اگر میں ان کو آزاد کروں تو اس کے جو مالک ہیں وہ کہتے ہیں ولا ہمارے لیے ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ تو جو کتاب اللہ میں نہ ہو، فرما وہ 100 بار بھی شرط لگائیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الولاء لمن اعتق، جس نے آزاد کیا ولا اسی کے لیے ہے۔ اب یہ حدیث شریف جو ہے حدیث بریرہ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں 20 مرتبہ ذکر کی ہے، یعنی 20 بار سے بھی زائد، لیکن ہر بار اس سے نیا مسئلہ نکالا ہے، یعنی ہر باب ترجمۃ الباب علیحدہ بنایا ہے۔ اگلی خصوصیت نزول حکم کی تاریخ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی تقریباً ہر کتاب کے آغاز میں اس کی احکام کے نزول کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا صفحہ 43 جلد نمبر 1 تو ہے کتاب الحیض، نظر آیا؟ باب ہے، باب کیف کان بدء الحیض، حیض کا آغاز کیسے ہوا۔ تو یہ آغاز حیض کی تاریخ بتا رہے ہیں آگے حدیث شریف میں۔ ایسی صفحہ 50 دیکھیں، کتاب الصلاۃ، آگے باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، نماز کیسے فرض کی گئی۔ ایسی صفحہ 85 دیکھیں، کتاب الاذان، تو باب کیا ہے، باب بدء الاذان، اذان کا آغاز کیسے ہوا۔ ایسی خصوصیات میں استخارہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی ہر حدیث سے پہلے امام بخاری نے استخارہ بھی کیا حدیث کی صحت کے لحاظ سے، جو غسل کیا اور 2 نفل بھی پڑھے۔ وہ تو سب سے پہلے ہے، یعنی تاریخ کے لحاظ سے مثال جو کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ ایسے ہی مشکلات سے نجات کے لیے اس کا پڑھا جانا، ختم بخاری برائے حل مشکلات، یہ بھی عام دیگر کتابوں کے لحاظ سے اس کی خصوصیت ہے جو دیگر کتابوں کو میسر نہیں ہے۔ پیچھے جس طرح وہ
قصہ بریرہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو ہے 20 مقامات پر ہے۔ ایسے انما الاعمال بالنیات جو پہلی حدیث ہے امام بخاری کی، یہ بھی امام بخاری نے اس کو 13 مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ اگلی خصوصیت، اختتام کتاب کے بارے میں اشارہ کرنا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اکثر مقامات پر جب کوئی کتاب ختم کرتے ہیں، یعنی بخاری شریف کے اندر جو کتابیں ہیں، تو ختم کرنے کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں، زندگی کے اختتام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو جس سے یعنی رہنمائی ہوتی ہے کہ اب یہ کتاب یہاں ختم ہونے لگی ہے۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کتاب جو ہے وہ موت کو یاد کرنے کے ساتھ ختم ہو، یعنی فکر آخرت کے زیر سایہ بخاری کا وہ حصہ اختتام پذیر ہو۔ یہ پہلی کتاب مثلا بدء الوحی ہے، اس کا آخر دیکھیں، یہ آخر اس کا ہے 5 صفحے پر، آگے کتاب الایمان شروع ہو رہی ہے، تو 5 صفحے پر کتاب الایمان شروع ہونے سے پہلے لکھا فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شان ہرقل، کہ یہ قصہ ہرقل کا آخری اختتام یوں ہوا۔ تو یعنی ادھر ویسے وہ ختم بھی ہو رہا ہے اور ادھر یہ اختتام کی طرف اشارہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی مثلا جہاں کتاب الحج ختم ہو رہی ہے تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے وَاجْعَلْ مَوْتِي بِبَلَدِ رَسُولِكَ، کہ اے اللہ مجھے موت دے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلد میں، تو یعنی موت بھی اختتام ہے۔ تو اس طرح کر کے یعنی ہر کتاب کے آخر میں تقریباً کوئی ایسی چیز لائے کہ جو اختتام پر، انسان کے دنیا سے جانے پر دلالت کرے۔ آغاز کتاب اور اختتام کتاب کی مناسبت، یہ اگلی خصوصیت ہے۔ اب یہاں کتاب سے مراد خود بخاری شریف ہے، یعنی بخاری شریف مکمل کتاب کا جہاں سے آغاز ہوا اور جہاں پہ اختتام ہوا، تو آغاز بخاری شریف اور اختتام بخاری شریف کی بھی ایک خاص مناسبت ہے، اور یہ بھی بخاری شریف کی خصوصیت ہے۔ آغاز ہوا انما الاعمال بالنیات سے، اور اختتام ہوا کتاب التوحید پر۔ اب مناسبت یہ ہے کہ انسانی زندگی کی جو کامیابی ہے اس کا مدار اعمال پر ہے، تو اعمال میں عمل کا مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، یعنی زندگی میں اس نے کسی بھی سال میں بالغ ہونے کے بعد جو عمل کیا، مگر یہ سارے عمل کتنے ہی اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے ہوں، ان سب کا فائدہ تب ہوگا جب خاتمہ بالخیر ہو، یعنی توحید پر دنیا سے جائے۔ تو اس بنیاد پر سب سے آخر میں کتاب التوحید کو لکھا، اور جس میں
آخری باب جو ہے وہ اعمال کے وزن کا لکھا۔ تو اعمال کا وزن تب بنے گا جب عقیدہ صحیح ہوگا، اور عقیدہ صحیح پر مرتب ہوگا کہ نیت پھر صحیح ہو۔ تو پتہ چلا کہ پوری بخاری شریف کا خلاصہ سب سے پہلے باب اور آخری باب میں ذکر کر دیا گیا ہے، کہ پہلے میں ہے کہ یہ عقیدہ ہو کہ آخرت میں حساب ہونا ہے، اور آخری میں یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے آخرت میں اعمال کا وزن ہونا ہے۔ تو درمیان میں جتنی بخاری ہے وہ اس بات پر ہے کہ اعمال کا وزن کیسے بنایا جا سکتا ہے، یعنی اعمال کھوکھلے نہ ہوں، وزنی ہوں۔ وزنی جو ہیں ان کو اعمال کو وزنی بنانے کا طریقہ سکھایا گیا ہے بخاری کی 2 جلدوں کے اندر۔ اگلی خصوصیت بِإِسْنَادِ ہی، صفحہ نمبر 37 نکالیں۔ یہ باب ہے باب البول فی الماء الدائم، درمیان میں۔ اس میں آگے جا کر ہے نحن الآخرون السابقون وبإسنادہ قال لا یبولن احدکم فی الماء الدائم۔ نظر آیا ہے نا؟ اچھا جی، مرجع جو ہی کا ہے یہ راجع ہے امام بخاری کے جو یہاں استاد ہیں، وہ کون ہیں؟ حدثنا ابو الیمان میں ابو الیمان۔ تو وہ بِإِسْنَادِ ہی کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی یہ کئی مقامات پر امام بخاری نے اس طرح ذکر کیا وَبِإِسْنَادِ ہی، کہ یہ جو سند ذکر کی گئی ہے پیچھے، اس کے علاوہ بھی امام بخاری کے استاد کی اس بارے میں کوئی سند ہے، اسی حدیث کی سند اس کے علاوہ بھی ہے، اور امام بخاری نے پھر اختصار کے لیے اس سند کا ذکر نہیں کیا۔ یعنی اگر کوئی مذکورہ سند پہ اعتراض کرتا ہے تو امام بخاری پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ دوسری سند بھی اس کی موجود ہے، تو وہ بِإِسْنَادِ ہی سے پوری دوسری سند کی طرف اجمالاً جو ہے وہ اشارہ کر دیا۔ تو یہ بھی ایک ان کی اصطلاح ہے اور ان کی خصوصیت ہے۔ چلو، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم بارک لنا فی الامور کلہا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا